یہ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ وہ شخص سفر میں تھا اور اس کے ساتھ اس کی سواری بھی تھی، سواری پر اس کا ساز و سامان بھی تھا۔ تو راستے میں گرمی کی شدت ہوئی، دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے سواری باندھ کے خود سونے لگا۔ جب اٹھا تو کیا دیکھا، سواری نہیں ہے۔ تو سواری نہیں ہے تو اس کے اوپر ساز و سامان تھا وہ بھی نہیں ہے، نہ پینے کا پانی نہ کھانے کا کچھ، اور دور دور تک کوئی آبادی بھی نہیں، صحرا کا سفر تھا۔ تو وہ دائیں بائیں بھاگا اور اونٹنی کو ڈھونڈنے لگا، لیکن اونٹنی دستیاب نہیں ہو پائی۔ تو واپس آ کے اس درخت کے نیچے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ ظاہر ہے یہاں کوئی دوسرا میرے علاوہ ہے نہیں، تنہا ہوں اور کوئی آبادی نظر آ نہیں رہی، اور پانی بھی سامان بھی اونٹنی پر ہے، نہ سفر کرنے کے قابل نہ کچھ کھانے پینے کا میسر۔ تو اب ریت کو تو کھا نہیں سکتا، تو اب موت ہی موت ہے۔ تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا، اسے یقین ہو گیا کہ بھوک مجھے آج نہیں تو کل مار دے گی۔ تو وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے، اونٹنی ماں ساز و سامان پاس کھڑی ہے۔ وہ اونٹنی جو اس کی زندگی کی دلیل تھی، جس پر اس کا سامان تھا، پانی تھا، ضروریات تھیں، وہ اس کے پاس آ کے کھڑی ہے۔ تو پھر اس کی کیفیت ہوئی، اونٹنی کیا ملی، زندگی مل گئی۔ تو اس نے کہا اللہم انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اس قدر خوشی ہوئی کہ مسرت سے، خوشی سے دھڑک گیا اور اس کی زبان بل کھا گئی۔ کہنا یہ تھا تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن زبان اس قدر بل کھا گئی، مسرتوں کا ہجوم اتنا تھا۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو اس نے کہا اللہم انت ربی وانا عبدک، یہ کہنا تھا، اس نے کہا انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور نے اس مثال کو بیان کرنے کے بعد فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ وہ خوشیوں سے دھڑک گیا۔ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو خوشی سے اس نے کہنا اور تھا اور کہہ اور دیا۔ تو فرمایا کہ اس کو کتنی خوشی ہوئی، صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کی دہلیز پہ واپس آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ تو آئیے اپنے من کے اندھیرے دور کریں اور سچی توبہ کریں۔ صاحبو یہ زندگی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ آپ کو مجھے یقیناً ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم کتنی سانسیں باقی زندہ رہنے والے ہیں۔ ماہ و سال کی گنتی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ پچھلی زندگی تو ہماری نظر میں ہے کہ اتنے سال گزرے، اتنے بدیوں میں، اتنے نیکیوں میں۔ اپنا حساب کرو، ماضی کا حساب لگاؤ، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جب حساب ہو تو پھر پچھتاوا، ہائے یہ تو سب کچھ لٹ گیا۔ لیکن آج میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، ما قبل کو آنسوؤں سے، سچی توبہ سے دھویا جا سکتا ہے، اور جو زندگی کی سانسیں میسر ہیں، جو گھڑیاں موجود ہیں، ان کو اللہ کی یاد میں گزارنے کا پکا عزم کیا جا سکتا ہے، تاکہ زندگی کو یاد الہی میں بسر کیا جائے، خدا فراموشی کے عذاب سے نکلا جائے، تاکہ خود فراموشی کی تکلیف سے بچیں اور خدا شناسی سے خود شناسی کی منزل پائیں۔ اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے اور ہمارے صغائر اور کبائر گناہ معاف کریں۔